اور ان سب کو, اس بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں ہماری چیئر پرسن کے پی ٹی مسز نسرین حق صاحبہ. ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا چیئر پرسن صاحبہ سے کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور کچھ ہم سے باتیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب سعید یوسف رضا گیلانی صاحب, وزیر اعظم پاکستان, محترم ڈاکٹر عشرت العباد صاحب, گورنر سندھ, محترم قائم علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ, محترم بابر خان غوری صاحب, وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ, محترم نبیل گبول صاحب, وفاقی وزیر مملکت پورٹس اینڈ شپنگ, محترم لو گوجون, صدر چائنا واٹر. یہ یقیناً اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج اپنے معزز مہمانوں کو ایک ایسی تقریب میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں جو کراچی کے ساحل پر گہرے سمندر میں کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر کے لیے ڈریجنگ اور ریکلیمیشن ورک کا افتتاح کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. محترم وزیر اعظم, ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہماری عزت افزائی فرمائی. اس طرح ہمیں ایک پرعزم قیادت مہیا کر کے ہمارے حوصلے بلند کرنے پر ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. خواتین و حضرات, 26 اپریل 1956 اس لحاظ سے ایک تاریخی دن تھا کہ اس دن میلکوم میکلین نامی شخص نے ایک ٹینکر کو کنٹینرائزیشن کے لیے پہلی مرتبہ کنورٹ کیا. اس دن سے آج تک اس سلسلے میں ترقی کا سفر جاری ہے. کنٹینر کارگو میں مسلسل اضافے کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بتا دینا کافی ہے کہ 1965 میں دنیا بھر میں کارگو کے لیے استعمال ہونے والے 20 فٹ کے کنٹینر کی تعداد 0 تھی, جو 2008 میں 54 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, اور 9% سالانہ کی شرح سے بڑھتی ہوئی یہ تعداد 2016 میں دگنی ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے ملک کی بندرگاہوں پر پچھلے 5 سالوں میں اس کاروبار میں 14% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اب یہ عالم ہے کہ ایک جہاز میں 20 فٹ کے 15,000 کنٹینر ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی گئی ہے. ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا, اور توقع ہے کہ موجودہ عالمی اقتصادی بحران کے ختم ہوتے ہی ملاکا میکس نامی جہاز, جسے مدر آف باکس شپس کہا جاتا ہے, منظر عام پر آ جائے گا. معزز مہمان گرامی, کنٹینرز کی ٹرانسپورٹیشن کے طریقہ کار میں انتہائی تیزی سے ہونے والی یہ تبدیلیاں پوری دنیا کی بندرگاہوں کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آئی ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی بندرگاہوں میں سے ایک ہے. ہماری نسبتاً کم گہری بحری گزرگاہ اور برتھس بڑے جہازوں کو سفری سہولیات مہیا کرنے کے اہل نہیں تھیں, اور اس وجہ سے مدر کنٹینر شپس اور بڑے سائز کے جہاز ہمارے بندرگاہ کا رخ نہیں کرتے تھے. اس خامی کو دور کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ بحری گزرگاہ اور برتھس کی گہرائی میں اضافہ کیا جائے, تاکہ ہم اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کے لیے ٹرانسشپمنٹ ہب کے طور پر شناخت کیے جا سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے اس سمت میں اپنا پہلا قدم بڑھا دیا ہے. انشاءاللہ یہ سفر مستقل جاری رہے گا تاکہ ہم کراچی ڈیپ واٹر کنٹینر پورٹ کی تعمیر کے خواب کو تکمیل پاتا دیکھ سکیں. اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمت حاصل کی ہیں. اس طرح ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ایک جدید, ایفیشنٹ اور عملی طور پر فیزیبل پروجیکٹ ڈیزائن تیار کیا جا سکے. محترم وزیر اعظم, 10 برتھ پر مشتمل یہ ٹرمینل مرحلہ وار تعمیل کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں 4 برتھوں کی تعمیر کی جائے گی,
جس کے لیے 1500 میٹر طویل کی وال فراہم کی جائے گی۔ ڈریجنگ اینڈ ریکلیمیشن ورکس، مرین پروٹیکشن ورکس، نیویگیشنل ایڈز کی فراہمی بھی مرحلہ وار ہوگی۔ ڈریجنگ اور ریکلیمیشن کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ چائنا واٹر اینڈ الیکٹرک کوآپریشن سے معاہدہ کیا گیا ہے۔ میں اس کوآپریشن کے صدر جناب لو گوجون کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس بندرگاہ تک رسائی کے لیے نئی گزرگاہ کی ڈریجنگ اور اس سے حاصل ہونے والی مٹی سے ساحل پر لینڈ ریکلیمیشن کے لیے ہمیں اپنا پیشہ ورانہ خدمت پیش کی ہے۔ اس طرح ایک نئے کنٹینر ٹرمنل اور بیک اپ ایریاز کی تعمیر ممکن ہو سکی۔ یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ ڈریجنگ کے اس عمل سے کل 33 ملین کیوبک میٹر مٹیریل حاصل ہوگا، جس میں 8 ملین کیوبک میٹر ریکلیمیشن مٹیریل کے طور پر استعمال ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ سارا کام 749 دنوں میں تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم نے اپنی نوعیت کی ایک منفرد کراچی ڈیپ واٹر کنٹینر پورٹ کی تعمیر کے سلسلے میں کام کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چند برسوں میں ہم اپنی منزل پا لیں گے۔ منصوبے کے قابل عمل ہونے کا یقین اس وقت ہوگا جب دنیا کے 4 نامور کمپنیوں نے ہمارے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مختلف طریقوں سے جانچ پڑتال کے بعد ہچسن پورٹ ہولڈنگ ہانگ کانگ کو موزوں ترین پایا گیا اور انہیں اس منصوبے پر کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ کنٹینر ٹرمنل مینجمنٹ میں 35 سالہ تجربہ رکھنے والے ہانگ کانگ پورٹ ہولڈنگ دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر ٹرمنل آپریٹرز کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کمپنی نے 2006 میں 59 ملین سے زیادہ 20 فٹ کے کنٹینرز کی ہینڈلنگ کی ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف تعمیر کرے گی بلکہ 8.5 لاکھ اسکوائر میٹر کے رقبے پر بیک اپ ایریا کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ دیگر متعلقہ اکوپمنٹ کی فراہمی بھی اس کمپنی کی ذمہ داری میں شامل ہے، جس میں 457 ملین امریکی ڈالرز کی لاگت آئے گی۔ اس کنٹینر ٹرمنل کی سالانہ ہینڈلنگ کیپیسٹی 30 لاکھ کنٹینر سے زیادہ ہوگی، اور یہاں سپر پوسٹ پینامکس جہازوں کی آمد و رفت ممکن ہو جائے گی۔ کے پی ٹی کو اس منصوبے سے رائلٹی کی مد میں 1.1 بلین امریکی ڈالرز کی آمدنی ہوگی، جو گریجولی بڑھ کے 2.6 بلین امریکی ڈالرز تک ہو جائے گی۔ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ 2012 میں مکمل ہوگا، جس میں 1500 میٹر طویل 4 برتیں تعمیر ہوں گی، جہاں 16 میٹر تک کی گہرائی میسر ہوگی، جو بعد میں بڑھا کر 18 میٹر کر دی جائے گی۔ اس طرح 14.5 میٹر کا ڈرافٹ رکھنے والے سپر پوسٹ پینامکس جہازوں کو انڈو پاکستان اور گلف ریجن کے سروس روٹس میں بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کا انتظام مکمل ہو جائے گا۔ اس سارے کنٹینر ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے ایک پل کی تعمیر کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ پل کنٹینر ٹرمنل کو روڈ اور ریل سے اپ کنٹری تک لنک کرے گا اور کارگو ولیج سے جو مشرقی بیک واٹرز میں تعمیر ہو رہا ہے ملائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ جناب بابر خان غوری صاحب کی مؤثر قیادت اور رہنمائی نے ہمارے حوصلے بلند کر دیے ہیں اور ترقیاتی منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہم وزیر مملکت پورٹ اینڈ شپنگ جناب نبیل گبول صاحب کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ جن کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے۔ ہمارے افسران اور کارکنان کاندھے سے کاندھا ملا کر پورٹ کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ بندرگاہ کسی بھی ملک کی شہ رخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک کی ترقی کا براہ راست تعلق پورٹ کی ترقی سے ہوتا ہے۔ ہم سب اس ذمہ داری کا احساس ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے پورٹ کے لیے ہمیں دن رات کام کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے فخر سے سر اونچا کر سکیں۔ جناب وزیر اعظم، میں آخر میں اپنی طرف سے
KPT بورڈ کے ٹرسٹیز کی طرف سے اپنے افسران اور کارکنان کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود تقریب میں شرکت کی۔ خواتین و حضرات، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس تقریب میں شریک ہو کر نہ صرف اسے کامیاب بنایا بلکہ اسے رونق بھی بخشی۔ شکریہ۔ اسکرین پر جو ڈیپ واٹر پورٹ بن رہا ہے اس کی فیوچر پروجیکشنز تھوڑی سی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔